سیرت طیبہ کے اس پہلو پر گفتگو کرنے کی ایک کوشش ہے کہ کس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العزت کا پیغام اور لوگوں کو اللہ رب العزت کی وحدانیت کی طرف بلایا، کیا اسٹریٹجی اپنائی اور اس اسٹریٹجی کے دوران کن کن مشکلات اور مصائب کا سامنا کرنا پڑا اور ان کے ساتھ کیسے کوپ ود کیا، اور اس کی روشنی میں آج دین اسلام کی تبلیغ، ترویج، اس کے پیغام کو پھیلانے اور اس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پہلو کو اجاگر کرنے کے لیے کیا لائے ہمیں اختیار کرنا چاہیے، وہ اس کے متعلق یہ کتاب بات کرتی ہے۔ میں اس کتاب کو ریکمینڈ کروں گا کہ سارے دوست خود بھی پڑھیں۔ اس کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ ورتھ چیونگ اینڈ ڈائجسٹنگ ہے۔ آپ ہر لفظ پہ آمنا و صدقنا کہہ رہے ہوں گے کہ کس انداز میں، خوبصورت انداز میں اس موضوع کو اس آتھر نے ٹیک اپ کیا ہے۔ لیکن اس ساری کتاب کا میں احاطہ نہیں کروں گا، صرف 3 چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس کتاب سے ایک سبق یہ بھی ملا کہ احادیث میں آتا ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو 1-2 واقعات ایسے بھی ملتے ہیں کہ جب شوق اصحاب کا بہت زیادہ بڑھ جاتا تھا تو جب اس تبلیغ یا خطبہ کے حوالے سے اصحاب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو بیان کرتے تھے، قرآن پاک کو بیان کرتے تھے، پند و نصائح دیتے تھے اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں، تو کچھ اصحاب یہ کہتے تھے کہ اس کو ڈیلی بیسس پہ کریں۔ لیکن ایک صحابی نے فرمایا کہ میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب تم مسلسل کسی چیز کے لیے ملتے ہو تو اس کے اندر وہ کشش نہیں رہتی۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ اس کو وقفے وقفے سے کیا جائے۔ اسی طرح جب آپ کوئی چیز بیان کرتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ کسی کے ذہن کے اندر یہ چیز انکلکیٹ کرے تو اس کے اندر اختصار کا پہلو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ میں ٹارگٹ کر کے 3 چیزیں صرف بیان کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ یہ چیزیں ہم اپنے ذہن کی تختی پر کنندہ کر کے لے کے جائیں اور ہم اس پر عمل پیرا ہو سکیں۔ ایک حدیث پاک اس کتاب کے اندر بیان کی گئی جس کا تعلق آج کی اس محفل اور اس طرح کی ہر منعقد ہونے والے محفل کے متعلق ہے، اور میں یہ سوچ رہا تھا بلکہ کہ اگر ہم اس کو ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ جس طرح ہمارا بک ریویو کا ایک بنا ہوا تھا اس پہ اس حدیث کو لکھا جائے اور یہ ہمیشہ کے لیے اس کو لگا دیا جائے۔ اب یہ حدیث کیا ہے؟ حدیث یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمر بن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ سے یہ روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ روز محشر اللہ رب العزت کے داہنے طرف بیٹھے ہوں گے، وہ نہ تو نبی ہوں گے اور نہ شہداء ہوں گے، اور ان کے چہرے نور سے اس طرح چمک رہے ہوں گے کہ وہ نظر کو خیرہ کر رہے ہوں گے۔ انبیاء اور شہداء ان کے اس مقام کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہوں گے اور دوسرے لوگ رشک کر رہے ہوں گے۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ڈسکرپشن دی ان لوگوں کی جن کا یہ مقام روز محشر شہداء اور انبیاء کے علاوہ وہ لوگ ہوں گے، تو اصحاب نے اشتیاق کے ساتھ یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وہ کون سے خوش نصیب لوگ ہیں
تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ ان کا تعلق مختلف قبیلوں سے ہوگا، مختلف بستیوں سے ہوگا جو دنیا میں اسلام لائے اور قرآن سمجھنے اور سمجھانے اور اللہ کو یاد کرنے کے لیے اکٹھا ہوئے، اور ان کے اندر اتنا شوق جذب و مستی ہوگی، ان کے اندر اتنی ارج ہوگی، وہ اتنے مشتاق بن کر اس محفل کے اندر بیٹھے ہوں گے کہ وہ کیا کریں گے کہ اس طرح یہ لوگ بہترین پکیزہ باتیں چنتے تھے، یعنی ان کو چنیں گے کس طرح؟ جس طرح کھجور کھانے والا لذیذ کھجوروں کو چنتا ہے، یعنی جب وہ اپنی محفل کے اندر بیٹھے ہوں گے اور قرآن اور حدیث کا درس ہو رہا ہوگا، اچھی اچھی اللہ رب العزت کو یاد کرنے کے لیے باتیں ہو رہی ہوں گی، تو وہ اتنے مشتاق ہوں گے، اس طرح بیٹھے ہوں گے کہ وہ ان چیزوں کا انتخاب چن چن کر اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ اور اسی حدیث کے اسی کے حوالے سے ایک اور روایت میں آیا، یہ وہ لوگ ہوں گے جو خدا ہی کے لیے آپس میں محبت کرنے والے اور اپنے خدا کو یاد کرنے کے لیے اکٹھا ہوتے ہوں گے۔ تو اب یہ عمومی طور پہ ہم جب کسی بھی محفل کے اندر بیٹھتے ہیں تو اس محفل کے اندر ہم اس محفل کی جو قدر و قیمت یا اس محفل کی افادیت یا اس کی اہمیت ہے اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا۔ اب اگر پورے قرآن، پوری احادیث، تعلیمات اسلام کو جب ہم سنتے ہیں، اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں، اپنی زندگی کو ڈالتے ہیں اس سانچے میں، تو اس سارے کا دار و مدار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نیت پر ہے۔ اگر آپ مجلس کے اندر بیٹھے ہیں، یہ حدیث کو ہی اگر ہم اپنے ذہن کے اندر کنندہ کر لیں اور اس کو محافل کے اندر بیان کریں، تو ہماری بہت ساری محافل جو ہے وہ ریزلٹ اورینٹڈ اور پرپس اورینٹڈ ہو جائیں گی۔ اگر اس نیت سے ہم کسی محفل کے اندر بیٹھتے ہیں کہ یہاں پر اللہ، اس کے رسول کا ذکر، قرآن اور حدیث کا ذکر ہوگا، اور وہ باتیں جو بیان کی جا رہی ہیں ان کو اپنے سینے کے اندر جگہ دے کر آگے اس کی تبلیغ اور ترویج کی جائے گی، تو ان لوگوں کے اندر، کیونکہ اس کو اوپن اینڈڈ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا کہ وہ کسی قبیلے سے تعلق ان کو ہو سکتا ہے، کسی بستی سے ان کا تعلق ہو سکتا ہے، وہ اسلام لا چکے ہوں گے، وہ محفل میں بیٹھے ہوں گے، قرآن، حدیث اور اللہ کی یاد کے لیے سارا کچھ ہو رہا ہوگا، تو کوئی بھی شخص اس دنیا کے اندر اگر اس چیز کو کوالیفائی کرتا ہے تو وہ اس پر پورا اترتا ہے۔ اب داعی اعظم اس کتاب کی طرف اگر جائیں تو یہ کہتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی تبلیغ، دین کی ترویج کرتے وقت کچھ ایسے معیار سیٹ کر دیے، کچھ ایسے سٹینڈرڈز لے ڈاؤن کر دیے کہ اگر ان پر عمل پیرا ہوا جائے تو کوئی بھی مبلغ جو ہے وہ اس سے ناکامی کا اسے سامنا نہیں ہوگا۔ لیکن وہ جو سٹینڈرڈز ہیں اگر ان کو اپنایا جائے، سب سے بڑا سٹینڈرڈ کیا ہے؟ سب سے بڑا سٹینڈرڈ یہ ہے کہ اس مشن کے ساتھ آپ سنسیئر کتنے ہیں، اس کے اندر ڈیووٹڈ کتنے ہیں، ڈیڈیکیٹڈ کتنے ہیں، ہارٹ اینڈ سول اپنا کتنا پٹ کر رہے ہیں، اس جو مشن ہے اس کی غرض و غایت سے آپ آگاہ کتنے ہیں۔ اگر آپ اپنے مشن کے ساتھ سنسیئر ہیں، اس کی غرض و غایت سے آپ آگاہ ہیں، تو پھر مشن آپ اس مشن سے اپنی جان قربان کرنے کے لیے بھی آپ ہمہ وقت تیار رہتے ہیں۔ اب قرآن مجید نے کچھ آیات کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنے مشن کے لیے جو اپنی جان تک لگا دینے کی جو ایک ارج تھی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو ریفلیکشن آتا تھا، اس کی قرآن پاک نے کچھ ڈسکرپشن دی ہیں۔ یہ جیسے سورہ کہف کے اندر فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ
علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، شاید اس رنج و غم میں آپ اپنے آپ کو ہلاک ہی کر ڈالیں گے اگر یہ لوگ اس کلام ہدایت پر ایمان نہ لائیں۔ یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شبانہ روز، ڈے ان اینڈ ڈے آؤٹ، صبح و شام ہر وقت اپنے مشن کے لیے، خواہ وہ خانہ کعبہ کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اوجڑی پھینکی گئی ہو، یا طائف کے بازاروں کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کیا گیا ہو، یا شیب ابی طالب کے اندر آپ کو مقید کر دیا گیا ہو، اور اگر آپ اس شیب ابی طالب کا صرف وہ حالات و واقعات پڑھیں کہ اس شیب ابی طالب کے اندر جب آپ اور آپ کے اہل خانہ اور آپ کے جو پیروکار تھے ان کو مقید کیا گیا، تو یہاں تک نوبت آ گئی کہ جو بھی کھانے پینے کی اشیاء تھی وہ بھی جانا بند ہو گئی، اور چمڑے کو بوائل کر کے اور پتوں تک گزارا کیا جانے لگا۔ اب لیکن اس کے اندر جو اہم بات ہے وہ کیا تھی؟ اہم بات یہ تھی کہ اس سارے ظلم و ستم، ظلم و تعدی جو تھی، انہوں نے اپنے مشن سے ایک لمحے کے لیے بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے پیروکاروں کو پیچھے ہٹنے نہیں دیا۔ اب عمومی طور پہ آپ کا کسی بھی مشن کی کامیابی اور ناکامی دراصل اس چیز پر ہی منحصر ہوتی ہے کہ آپ اپنے مشن کے ساتھ سنسیئر کتنے ہیں۔ اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو ایگزامپل سیٹ کی ہے، اس بندے نے چند لائنیں لکھی ہیں، وہ آپ کے سامنے ایز اٹ از ریڈ کرنا چاہوں گا کہ اپنے مشن کے اندر 40 سے آنورڈ 63 ایئر تک ایک لمحہ کے لیے بھی آرام نہیں کیا، اور اس آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور آپ کے اصحاب نے اللہ رب العزت کی توحید کا پیغام پہنچانے کے لیے ہر طرح کے مصائب کا سامنا کیا، اور ایک بہت بڑی سکسیس بھی مل گئی۔ لیکن جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا آخری خطبہ دے رہے ہیں، اس خطبے کے اندر اس مشن کی تکمیل کے حوالے سے جو آپ کا اصحاب سے مکالمہ ہے وہ بڑا سننے سے تعلق رکھتا ہے۔ آخری حج کے موقع پر عرفات کے میدان میں اونٹی پر سوار تقریباً 1.5 لاکھ کے عظیم اجتماع کو یقین و اذعان اور جوش و جذبے کی پوری قوت سے خدا کے احکام بتاتے اور ہدایتیں دیتے ہیں، لیکن ذمہ داری کے احساس کا یہ حال ہے کہ لوگوں سے پوچھتے ہیں کل قیامت کے دن تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا کہ میں نے خدا کا پیغام تم تک پہنچایا یا نہیں۔ لوگوں ذرا مجھے جواب دو، اس وقت تم کیا کہو گے؟ شاف معاشر جن کو شفاعت جن کو دی گئی اور تمام انبیاء کے امام، وہ اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے پاس جانے سے پہلے لوگوں کی گواہیاں تیار کر رہے ہیں، اور ذرا بتاؤ کہ مجھے جواب دو کہ اس وقت تم کیا کہو گے؟ مجمع نے ایک آواز ہو کر کہا، خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے خدا کا پیغام پہنچا دیا، آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا، آپ نے کھرے کھوٹے کی خوب نصیحت فرما دی۔ مجمع کی اس اجتماعی شہادت اور فضا کو لرزا دینے والی آواز سے بھی آپ کو تسکین نہ ہوئی، اور آپ نے شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے لوگوں کی طرف جھکائی اور فرمایا، اے خدا سن تیرے بندے کیا کہتے ہیں، خدایا تو اپنے بندوں کی گواہی پر گواہ رہنا۔ اب جسٹ امیجن کریں، ہم تھوڑا سا کوئی نیکی کا کام کر لیں تو کئی دن تک اس پہ اتراتے رہتے ہیں اور اپنی طرف سے ہی اس کو اپروول کا سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ اس ہستی کا مقام
اور اس ہستی کا آخری خطبے کے دوران اصحاب سے مکالمہ، یعنی یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود شہادت بھی جب آ گئی ہے تو پھر بھی کہا کہ مولا کریم ان کی گواہی پر تم گواہ رہنا. پھر فرمایا خدایا تو اپنے بندوں کی گواہی پر گواہ رہنا. پھر تیسری بار فرمایا خدایا تو اپنے بندوں کی گواہی پر گواہ رہنا. خدایا یہ صاف صاف اقرار کر رہے ہیں کہ میں نے ٹھیک ٹھیک تیرا دین ان کو پہنچا دیا. اور ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس فرض میں پھر جھنجھوڑا کہ نامعلوم امت کے کتنے افراد اب بھی موجود نہ ہو اور ان تک آپ کی بات نہ پہنچے تو آپ نے حاضرین کو وصیت فرمائی. یعنی وہاں تک دین کی تکمیل ہو چکی ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اور وما علینا الا البلاغ، کبھی کہا قرآن پاک نے کہا کہ انا علیک الا البلاغ، کہ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر تو صرف پہنچانا تھا، اس لیے کہ وما ارسلناک الا مبشر و نذیرا، ہم نے تو آپ کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور آپ پر صرف پیغام پہنچانا ہے. یہ آگے اس کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے یہ ہمارا کام ہے. اچھا، یہ ساری گواہی لینے کے بعد اب ایک خیال اور آیا. وہ کیا خیال آیا کہ یہاں تک تو سارا پیغام پہنچ گیا، جو آنے والی امت ہے ان پر پیغام پہنچا یا نہیں پہنچا. جو لوگ یہاں موجود ہیں، پھر مخاطب کر کے کہا جو لوگ یہاں موجود ہیں ان کا فرض ہے کہ وہ ان تمام لوگوں کو جو یہاں موجود نہیں ہیں میری باتیں پہنچا دیں. اب یہ وہ ایک داعی اعظم جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ پہلو ہے. اب اس کو صرف میں نے جب یہ ساری کتاب پڑھی تو بہت سارا اس کا حصہ، تو میں نے یہ سوچا کہ یہ والا صرف اس پہ ہی گفتگو ہونی چاہیے کہ کسی بھی مشن کے ساتھ ہم کتنے سنسیئر ہیں. اور یہ کامن پریکٹس ہے، یہ عام ہے ہر جگہ پہ کہ ہم تھوڑا سا کام کرتے ہیں اور پھر سال ہر سال اس پر اتراتے رہتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا. اب اسی سے کنیکٹڈ ایک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حدیث ہے، پھر ہم اس کا اختتام کرتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ، یہ اس سے کسی بھی داعی جو ہے اس کا جو انداز تخاطب ہے وہ بھی کیسا ہونا چاہیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا موسٹ آف دی ٹائم انداز تخاطب یہ ہوتا تھا کہ آپ سوال کی صورت میں بات کرتے تھے، اور پھر جب لوگ متوجہ ہوتے تھے تو ان کے جواب تسلی سے سنتے تھے. اور ان کا سننے کے بعد جب جو بھی، اب دیکھیں تھوڑا اس کو اینالائز کریں. میں نے آپ سے سوال کیا، اس سوال کے متعلق آپ کے ذہن میں جو بھی موجود تھا آپ نے اس کا اظہار کر دیا. اب آپ کا ذہن ایک نئی چیز ایکسیپٹ کرنے کے لیے خالی ہو چکا ہے. پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحاب سے سوال کیا، اتدرون من المفلس، جانتے ہو مفلس اور نادار کون ہے؟ موسٹلی اصحاب نے یہ جواب دیا کہ المفلس فینا من لا درہم لہو ولا متاع، کہ ہم میں سے مفلس شخص وہ ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ اور مال و متاع نہیں ہے. اور عمومی جواب یہی آیا. اب اصحاب اشتیاق کے ساتھ، دلچسپی کے ساتھ، حقیقت طلب کے ساتھ
اب اٹینٹیو تھے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائیں گے. آپ نے فرمایا کہ ان المفلس من امتی من یأتی یوم القیامہ بصلاۃ و صیام و زکاۃ و یأتی وقد شتم ھذا و قذف ھذا و اکل مال ھذا و سفک دم ھذا و ضرب ھذا فیؤتی ھذا من حسناتہ و ھذا من حسناتہ فإن فنیت حسناتہ قبل ان یقضى ما علیہ اخذ من خطایہم فطرحت علیہ ثم طرح فی النار. آپ نے فرمایا کہ میری امت کا اصل مفلس اور دیوالیہ وہ شخص ہے جو قیامت کے روز اپنی نمازوں، روزوں اور زکوٰۃ کا توشہ لیے ہوئے خدا کے حضور آئے گا، مگر اس طرح آئے گا کہ فلاں شخص کو اس نے گالی دی ہے، فلاں شخص پر تہمت لگائی ہے، فلاں شخص کا مال کھایا ہے، فلاں شخص کا ناحق خون بہایا ہے اور فلاں کو مارا پیٹا ہے. تو اس کی یہ ساری نیکیاں خدا ان فریادی لوگوں پر تقسیم کر دے گا، کچھ اس کو دے دے گا اور کچھ اس کو. اب اگر اس کی یہ ساری نیکیاں فریاد کرنے والوں پر کی ہوئی زیادتیوں کی تلافی سے پہلے ختم ہو گئیں تو پھر فریاد کرنے والوں کے گناہوں کا وبال اس کے ساتھ ڈال دیا جائے گا اور پھر جہنم کی آگ میں جھونک دیا جائے گا. اب جس انداز میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مفلس کی تعریف کی، اس سے بڑا مفلس کون ہو سکتا ہے کہ جب ہر بندہ اس چیز کا منتظر ہوگا کہ کوئی نیکی کہیں سے مل جائے اور اس کی کمائی ہوئی ساری نیکیاں جو اس زون میں تھا کہ میں نے بہت نمازیں پڑھی ہیں، بہت روزے رکھے ہیں، بہت زکاتیں دی ہیں، اور ان کی نفی نہیں ہو رہی، ان کے سارے کی ساری نیکیاں اس کے پاس تھیں، لیکن جب وہ لوگ جن کے ساتھ مختلف اشکال میں اس نے زیادتیاں کی تھیں وہ فریادی بن کر آئیں گے اور اس کی ساری چیزیں ان کو دے دی جائیں گی، اور اگر پھر بھی پوری نہیں ہوتی تو پھر ان کے گناہ اس کے ذمہ ڈال دیے جائیں گے. اس سے بڑا مفلس کوئی نہیں. اس کتاب سے جو میں لیسن لے سکا، بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں، آپ پڑھیں گے تو آپ کو بہت لطف آئے گا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اسٹریٹجائز کرتے تھے چیزوں کو، آپ کا انداز تکلم کیا تھا، انداز تخاطب کیا تھا، لوگوں کی کس طرح ان کے لیول پہ آ کے گفتگو کرتے تھے. اگر کوئی بہت پڑھا لکھا تھا تو اس انداز میں، اگر کوئی بادشاہ تھا تو اس انداز میں، اگر کوئی فقیر تھا تو اس انداز میں، ہر کی کلم الناس علی قدر عقولہم، ان کی عقلوں کے مطابق گفتگو کرتے تھے. اسی وجہ سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہر ایک کے لیے آسان انداز میں اسے ایکسیپٹ کرنا اور اسے اس پر عمل پیرا ہونا اور اسے سمجھنا آسان تھا. آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ.